وراثت بھی کس کی؟ محمد عربی کی۔ وراثت کس کی؟ سونے محمد عربی کی۔ اور ڈگری کا تاج کس نے دیا؟ اور اپنا صفاتی نام اٹھا کر اس کے سر پر سجا دیا، وہ بھی کس نے؟ تو کیا یہ عزت آپ کے بچوں کو ملنی چاہیے؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ بولو بولو، یہ حقیقت ہے جو میں نے بتائی ہے؟ بولو حقیقت ہے یا ایسے اوپر اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس پر مہر بھی لگا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس ڈگری کی مہر لگا دی۔ قرآن پاک ہے، اللہ نے فرمایا تفسیر قرطبی کے اندر، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر، دیگر مفسرین نے بھی تائید کی۔ اللہ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرا سونا نبی اعلان کر، جس آپ کے امتی کو، میرے بندے یا بندی کو یہ دو نعمتیں مل جائیں، ایک اللہ کا فضل، دوسری اللہ کی رحمت۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جس کو اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، مالک فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ۔ اس فضل سے مراد ایک تفسیر کے مطابق، جس کا میں نے نام لیا ہے، فضل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، رحمت سے مراد میرے محمد کا فرمان ہے۔ آج دونوں سند حاصل کریں گے۔ فضل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن، رحمت سے مراد میرے محمد پاک کا فرمان اور شریعت۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں، کون کون سی؟ قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جس کو اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، اللہ کا قرآن مل گیا، محمد کا فرمان مل گیا، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اتنی اونچی ڈگری ہے کہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اللہ سے یہاں کیوں خوشیاں منائیں؟ کوئی دلیل تو دو نا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تم دنیا میں خوشیاں نہیں مناتے، کوٹھی بن گئی خیرات کرتے ہو، خوشی نہیں منا رہے، بولو آج عمرے سے خیراتیں پکا رہے، خوشیاں نہیں منا رہے، بیٹے بیٹی کی شادی ہوئی، خوشیاں نہیں منا رہے، برادری کو نہیں اکٹھا کر رہے، دیگیں نہیں پکا رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کی دولتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو ملتی رہی، آپ خوشیاں مناتے ہیں، میں رب قرآن بھیج کر اعلان کرتا ہوں اس پر خوشی مناؤ۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، کائنات والے ہو جمع کا صیغہ ہے، تم سارے کے سارے دنیا کی جتنی مال و جائیداد جمع کر سکتے ہو کرو، کٹھی کرو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان رکھو۔ رب نے قرآن میں فیصلہ کیا سواء نہیں خیرن، سواء نہیں خیرن، اللہ نے یہ نہیں فرمایا برابر ہے۔ مالک کہتے ہیں جس کو قرآن مل گیا ہے دنیا کی ساری جمع شدہ جائیداد سے یہ بہتر ہے، دنیا کی ساری جائیداد سے یہ، بولو وہ آپ نے علماء سے سنا ہے، بارہا سنا ہوگا، ایک بابے دی گل کر لوں، بابا لگتا ہے سلاجید کھاتا ہے، تو بابا سلاجید کھاتا تھا، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، مال جتنا بابے نے جمع کیتے جمع کافی ہو گئے، اولاد کوئی نہیں ہی، بابا منگ دے اللہ کلو، اللہ سے اولاد دے اولاد دے اولاد دے، جڑے بالکل بڑھا تھا ہے، سلاجید کا اثر تو کھڑا تھا، گھر میں بی کو امیدواری ہو گئی، جوانی یا بڑھاپے، بیٹی پیدا ہو گئی، بابے کو مال تھا جمع چنگ بلا، بابے نے دیگاں پکائیں خیرات کی تھی، برادری آ گئی ساری، جلے ساری برادری کٹھی رہی ہے، چلو بھی دسترخوان بچھاؤ، بابے نے بڑا چودھری بن کے اعلان کیتے، جب یہ میری بیٹی جوان ہوگی میں دونوں جہانوں کی دولتیں جمع کر کے اس کو جہیز میں دوں گا۔ اللہ کا نام لے کر بابا وعدہ کر بیٹھا، رب کے نام کے ساتھ، برادری چلی گئی خیرات کھا کھو کر، جب بچی جوان ہوئی بابے نے رشتہ تلاش کیا تھے، ایک اور بابا بیٹھا ہوا کہ وہ رشتے ودا گلیں نہیں تے شادی دی تاریخ پیا رکھ دیں تے کو وعدہ یاد ہے جڑا اللہ دے نال کیتا ہوئی
کیا وعدہ تھا؟ جب یہ جوان ہوگی دونوں جہانوں کی دولت اس کو جہیز میں دوں گا۔ بابے نے کہا یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ، کہتے ہیں کٹھی کراں تیرے کو ٹانگ والی دی جائیداد کو نہیں پوری دونوں جہان تو بڑے رہے، اور تیرے پاس تو بلوال کی نہیں ہے، سرگودی کی بھی نہیں ہے۔ بابا پریشان علماء کے پاس گئے، جس کے پاس جائیں علماء کہتے ہیں تیری قسم ٹوٹے گی، تیرے پاس دونوں جہانوں کی دولت نہیں ہے، تیری قسم ٹوٹے گی۔ بابا سچا ہاں، سچا بھی ہاں۔ بابے کہ ہائے میں رب کے نام کی قسم توڑوں، یہ نہیں ہو سکتا، اتنا سارے عدالتاں جھوٹے قرآن چاہی کھڑے۔ بابا نے کہا رب کے نام کی قسم کو نہیں توڑتا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا، ان کے پاس بڑا علم ہے، شاید کوئی مسئلہ نکالیں۔ بابا ڈھلا ڈھلا، اکھاں تلے، مونڈھا تلے، سر جھکیا ہویا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، مسئلہ بتایا، میں نے یوں قسم اٹھا لی تھی، یوں میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نام کا، لوگ گواہ ہیں، اب تو وہ بچی جوان ہو گئی، اب تو میں نے اس کی جو ہے شادی کی تاریخ دینی ہے، لوگ علماء کہتے ہیں تو قسم تیری ٹوٹے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بابا بالکل گھبرایا بیٹھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھبرانی بابا، تیرے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ بابے دے اندر کچھ جان والا ہی ہے، صلاحیت جاگی ہے۔ فرمایا بتاؤ اب کیا کروں؟ فرمایا واپس چلے جاؤ اپنے گھر، اپنی بیٹی کو اللہ کا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھاؤ، کہیں نہ جاؤ، واپس جاؤ گھر، بیٹی کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ جب قرآن پاک پورا کر لے، من الجنت والناس پورا کر لے، ہن تاریخ رکھ شادی دی، ساری سنے کی تادن گنڈھی بدو، آپ کہتے ہیں تاریخ دو بچی کی، کب آئے گی برات، کب لے جائے گی، تاریخ رکھ لی، امام شافعی رحمت فرما رہے ہیں۔ اور جب برات والے آئے تو جہاں باقی جہیز دینا ہے، قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی اٹھا کر ساتھ دے دو، تم اللہ کی قسم دونوں جہانوں کی دولت دے رہے ہو۔ یہ اتنی بڑی اونچی ڈگری ہے کہ دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر مما یجمعون، وہ ساری جمع شدہ جائیداد کو ایک طرف کرو، اللہ کا قرآن جس کے پاس موجود ہے، نسخہ بھی موجود، دل دماغ کے اندر قرآن بھی موجود، انج سمجھ لے کہ تجھے دونوں جہانوں کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا نبی اعلان کرو، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا اشراف امتی حملت القرآن، میرے نبی نے امت کا نام لیا۔ امت کے بڑے طبقات ہیں، علماء کا طبقہ ہے، جج کا طبقہ ہے، پولیس والوں کا طبقہ ہے، اسمبلی والوں کا طبقہ ہے، ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، وکیلوں کا طبقہ ہے، کسانوں کا طبقہ ہے، علماء اور قراء کا طبقہ ہے۔ امت کے اندر طبقات ہی طبقات ہیں، ہر طبقہ اپنی حیثیت اور شان رکھتا ہے، پر محمد عربی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اور سونے محمد کے نزدیک محمد کی امت کے ان سارے طبقات میں سے سب سے اونچا طبقہ، سب سے اونچی ڈگری والا وہ ہے جس کے دل دماغ کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اشراف امتی، اشراف امتی، محمد کی امت میں سے سب سے اشرف ترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، ہر طبقہ اپنی حیثیت رکھتا ہے اپنے اپنے حساب سے، لیکن ان سارے طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ وہ ہے جس کے دل دماغ کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ میرے رب نے بھی قرآن پاک کے اندر اس کی ڈگری بتا دی، میرے شان والے محمد عربی نے اپنی مبارک حدیث کے اندر بھی اس کی ڈگری بتا دی۔ قرآن والے کا انتخاب چنا کس نے؟ قرآن والا وارث کس کا بنا؟ سونے محمد عربی کا۔ قرآن والے کو ڈگری 1,24,000 انبیاء والی الحافظ ہونے کی قرآن کی وجہ سے ملی، تو پھر یہ تینوں اعزاز آپ کی اولاد کو ملے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ دیکھ لو
صرف بیٹے کو یا بیٹیاں سمایت؟ بولو بولو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. سنے نبی کا فرمان ہے علم کا طلب کرنا فرض ہے، نفل نہیں، واجب نہیں، مستحب نہیں. سنے محمد کی زبان کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا. بولو سارے بولو. حضور فرما رہے ہیں کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تیری آنکھ کے دیکھے ہوئے کے اندر شک ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم میرے محمد کے لفظوں میں شک بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا ہے علم کا طلب کرنا. بولو بولو. نفل ہے؟ نفل ہے؟ مستحب ہے؟ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یا حضور کہہ رہے ہیں؟ حضور کا فرمان سچ ہے. اب اگلی بات جڑی اوکھی گل ہے، کیڑا علم؟ اب سوال ہوگا نا، کیڑا علم پڑھنا فرض ہے؟ حضور نے تو فرما دیا طلب العلم فریضہ علی کل ہر کلمہ پڑھنے والے تم جتنے ہی بیٹھے ہو. اور ایک روایت کے اندر مسلمتن کا لفظ بھی آ رہا ہے. سند کی بات علماء کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے، اسلام قبول کرنے والے مرد پر بھی فرض، اسلام قبول کرنے والی عورت پر بھی. کون کہہ رہا ہے؟ سنا نبی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ بولو. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نفل ہے، مستحب ہے یا فرض؟ بولو بولو. اب سوال ہوگا کہ اتنا بڑا آرڈر کس علم کے متعلق ہے؟ دنیا کے اندر تو علم کے بہت سارے ادارے ہیں. سکول والا علم فرض ہے، کالج والا علم فرض ہے، یونیورسٹی والا علم فرض ہے، میڈیکل کالج والا علم فرض ہے، لا کالج والا علم فرض ہے، مسجد والا علم فرض ہے، مدرسے والا علم فرض ہے، طبیہ کالج والا علم فرض ہے. کون سا علم فرض ہے جس کو محمد عربی فرض کہہ رہے ہیں؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ بولو پکے ہو جاؤ. ہوگا؟ اب اس کا جواب اگر میں دوں استاد نے تو تم کہو گے یہ تو کہتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم ادھر دیکھ میرے محمد کے لفظوں کے اندر جواب موجود ہے. اس حدیث کے لفظوں کے اندر جواب. سوال کیا ہوا؟ کون سا علم پڑھنا فرض ہے؟ کون سا علم پڑھنا؟ علم ایک ہے یا ڈھیر سارے ہیں؟ بولو. ڈھیر سارے علم ہیں. کس علم کے متعلق میرا محمد عربی فرما رہا ہے فرض ہے؟ میں کہوں گا، استاد کہیں گے تم کو یہ تو مولوی کہتے رہتے ہیں. تم میں سے کوئی اٹھے گا، کئی جگہوں پر کوئی بزرگ اٹھے بھی ہیں میرے سامنے، میں نے پوچھا، کوئی کہے گا نہیں کالج کا علم، کوئی کہے گا نہ طب کا علم، کوئی کہے گا لا کالج کا علم، کوئی کہے گا میڈیکل کا علم، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. ایسا کرتے ہیں دربار محمد کے اندر چلتے ہیں، سونے نبی سے پوچھتے ہیں سونا آپ بھی بتا دو کون سا علم پڑھنا. بولو. اللہ کی قسم اس حدیث کے لفظوں کے اندر جواب کھڑا. حدیث سنو کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل، پڑھو، مسلمن. توجہ، علی کل مسلمن. پڑھو چاہو، علی کل. سوال کیا ہوا؟ کس علم کا پڑھنا فرض ہے؟ نبی کا فرمان تو آ گیا، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کس علم کو پڑھنا فرض ہے؟ پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، طب ہے، لا کالج ہے، کیڑا علم پڑھنا فرض ہے؟ اللہ نے محمد عربی کے حدیث کے لفظوں کے اندر جواب دے دیا، مسلم. مسلم. ارے جس علم کے اندر اسلام ہوگا اس کا پڑھنا فرض ہے. جس علم کے اندر کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا. جس علم کے اندر کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا، ایمان ہوگا. اسلام قرآن کا نام ہے یا مڈل کا نام ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ پرائمری کا نام ہے. اسلام ایف اے کا نام ہے. اسلام بی اے کا نام ہے. اسلام یہ اللہ کے قرآن کا نام ہے یا محمد عربی کے فرمان کا نام ہے؟ تو حدیث کے اندر جواب آ گیا. کس علم کو پڑھنا فرض ہے؟ علم قرآن اور علم سنت کو.
جس کے اندر اسلام ہو. ہاں اس کے اندر تو جو آیتیں تھیں نامی کلاس میں وہ بھی نکال دی, سورہ انفال کی آیتیں نکال دی, جہاد کی آیتیں جو نصاب کے اندر تھیں وہ بھی نکالی ہیں. مانو میں نے احتجاج کیے کئی جمعوں کے اندر, ختم نبوت کا لفظ تھا اس کو نکال کر آخری نبی کا لفظ لے, اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ نہیں استاد جی آخری نبی تا آکھے نا تے ماما ختم نبوت کیوں کاٹے؟ ختم نبوت کاٹا نامی کی کلاس میں کیپی کے اندر, اور کون سا لفظ لے؟ حضرت محمد. پہلے لکھا تھا خاتم النبیین ہے, یہ کاٹ کر اب لکھا کہ محمد عربی آخری نبی ہیں. تمہیں تو نہیں پتہ لگا, تمہیں تو نہیں پتہ لگا. میں ایک مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں, وہاں کوئی ساتھی کہنے کہ استاد جی آج بڑے غصے جو تو کی ہو گیا, آخری نبی کا معنی ٹھیک نہیں. میں کہ ظالماں تو ہمارے قریب آ, خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خاتم مہر. بولو کیا؟ مہر. خاتم کا معنی, اور جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے, مہر لگنے کے بعد آپ نے رجسٹری بھیجی, ڈاکیا نے کیا لگا دی؟ اب اس کے اندر کوئی اور کاغذ داخل کر سکتے ہو؟ اس میں سے کوئی کاغذ بولو. یہ معنی لفظ خاتم میں تھا, آخری میں نہیں ہے. تمہیں کیا پتا کہ کتنا ڈاکہ ڈال رہے؟ یہ لفظ خاتم میں ہے, لفظ آخری میں. کہتے ہیں یہ آخر میں آیا, پھر مجمع بڑھا کے تو وہ آخر میں آیا, پھر مجمع بڑھا کے تو وہ آخر میں آیا, پھر مجمع بڑھا وہ آخر میں آیا, آخر تو چلتا جائے گا. ختم نبوت کا صحیح معنی لفظ خاتم کے اندر ہے, اور میرا محمد عربی خاتم النبیین ہے. میرے محبوب کے بعد نہ کوئی اور آ سکتا ہے, نہ اس میں سے کوئی نکل سکتا. یہ ترجمہ اور یہ معنی اور یہ عقیدہ لفظ آخر میں آ سکتا ہے؟ کس میں آئے گا؟ لفظ خاتم کے اندر. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں اعزاز ان کو بخشے ہیں, یہ ہماری اولاد کو ملنے چاہیے. بولو. ایک بات آپ کے متعلق, قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق. اللہ فرماتے ہیں گال سنو, اے تساں جڑی گنتری تے زور لایا ہوئے نا, میں جناب 5 طواف کر آیا. اے عمرے تے گئے, کتنے عمرے کتنی؟ کہتے ہیں میں 5 عمرے کر آیا. آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ 15 شعبان کی رات گزری ہے, میں نے اتنی رکعتیں نفلی پڑھی ہیں. اللہ کریم قرآن میں فرما رہے ہیں مہربانی کرو, قیامت کے دن تمہارے اعمال گنے نہیں جائیں گے. تمہارے اعمال کا بولو 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 وزن ہوگا, گنے جائیں گے نہیں. کیا ہوگا؟ نجات گننے پر ہے یا وزن پر ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا, اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. جس کی گناہوں والا پلڑا وزنی ہو گیا, نیکیاں کم ہو گئی, اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے خسارے میں ہے, جہنم میں جائے گا. قیامت کے دن کی کامیابی کس پر ہے؟ گننے میں یا وزن میں؟ گننے میں یا وزن میں؟ کیا ہوگا؟ بولو. وزن ہوگا. کیا ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ سیاں یہ جڑے ٹانگوں والی والے اتنے آئے بیٹھے ہیں, تے وزن کیسے ہوگا؟ لینے لگیں گی. وزن کیسے ہوگا؟ لینے لگیں گی. اتنے لوگوں کا وزن کیسے ہوگا؟ کوئی ایڈی وڈی ترکڑی ہے, ایڈا وڈا کنڈا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں. سیدنا داؤد علیہ السلام تفسیر روح المانی قرآن پاک کی سب سے پہلے عربی کی تفسیر بیروت سے چھپی ہے. الحمدللہ بغداد شریف میں علامہ آلوسی محمود بغدادی کی قبر سے بھی یہ نلے کو ہو کر آیا ہے. محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے, نوے وقت کی بات نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا سالہ ربہ ان یریہ المیزان,
داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ سیاں مہربانی فرما مجھے میزان کا ترازو دکھا. وہ ترکڑی تا دکھا جن دے اندر اتنا وزن تھی سی. اللہ فرمایا وشیرا جلید. کس کو کہا؟ داؤد علیہ السلام. تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں اللہ سے ہم آج دیکھ رہے ہیں. وہ سونا داؤد ٹھیک ہے میں نے تجھے طاقت دی ہے. وہ لوہے کو جو پکڑتے تھے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. طاقت تھی نا داؤد علیہ السلام. بولو لوہے کو پکڑتے تھے آگ کے بغیر. وہ قرآن کہہ رہا ہے آگ پر بھی تپاتے ہوں. طاقت تھی صلاحیت تھی. آج وہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ سے مجھے میزان کی ترکڑی ترازو کنڈا دکھا. اللہ فرمائے نا تو مہربانی کر تو برداشت نہ کر سکتا. وہ کہ نا سے میں کو دکھا. فَأَرَاهُ. اللہ رب العالمین نے ترازو دکھا لیا. کفتہ بین المشرق والمغرب. اس ترازو کا جو ایک پلڑا تھا اس کا ایک کنارہ مغرب اور مشرق میں جا رہا ہے. فغشی علی داؤد. اللہ دے پاک پیغمبر ترازو کا ایک پلڑا دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے. ثم افاقا. پھر داؤد علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اور کچھ سمجھ آندہ پہ دونوں کوئی نہ. بولو کیا بات میں نے عرض کی مختصر ٹو دی پوائنٹ کہ قیامت کے دن گنتری یا وزن؟ کامیابی گنتری پر یا وزن پر؟ بولو وزن پر. وزن کی ترازو کی بات پھر وزن کی بات مختصر. یہ ہوش آئے سنے داؤد نو پیچھے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک سوال کی تے. سن بولو سنبھلے سو. قال داؤد یا الہی من الذی یملأ کفتہ بحسنات. رب سیاں اے تا دسو تمہارے بندے چو کون بندہ ہے جن دے نام عمال اتنے ہمن کے ہک پلڑا بھر دے. جن دا پلڑا مغرب کو لو مشرق تک ہک پلڑا کفا ایک پلڑے کو. ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ فرمائے ایک پلڑا بین المشرق والمغرب. اللہ سیاں وہ بندہ تا دسو حاجی نمازی غازی جن دی نیکیاں اتنیاں ہوئیں کہ وہی پلے کو. من الذی یقدر من الذی یقدر من الذی یقدر علی ان یملا حسناتہ. کون ہے تیرے بندے چو جن دی نیکیاں اتنیاں ہوئیں کہ پلڑا بھر بنے. میں کو تو بڑا اوکھا لگ دے. داؤد علیہ السلام نے سوال کی تھے میرے رب نے جواب دیتے. سنبھالیں گے جواب. قال الہی یا داؤد انی اذا رضیت عن عبدی ملاتها بتمرات. میرا سنا داؤد جب میں کسی بندے کے اخلاص اور وزن پر راضی ہوتا ہوں گنتری پر نہیں شہرت پر نہیں ریاکاری پر نہیں دکھلاوے پر نہیں میں جب اس کے اخلاص پر راضی ہوتا ہوں اللہ کی قسم میرے رب نے کہا ملاتها بتمرات. ایک کھجور کا دانہ جب میرے نام پر دیتا ہے میں مغرب سے مشرق تک کا پلڑا ایک کھجور سے بھر دوں گا. یہ گنتری سے بھرا ہے یا وزن سے؟ بولو گنتری سے یا وزن سے؟ بولو وزن کب ہوگا؟ اب آخری بات وزن کب ہوگا؟ ہمارے اعمال کے اندر وزن کب ہوگا؟ ابا مر گئے تھے 20 دیگا پکا چھڑیا. وہ کیوں پکائے نہیں؟ لوگ کیا اکسن پیو دے موت تے خیرات نہیں بھی پکائی. ٹھٹھو ملسی نہ تے کو نہ تیرے اب دیکھو ریاکاری آ گئی. اعمال میں وزن کب ہوگا؟ توجہ ادھر دیکھو. اعمال میں وزن تب آئے گا جب یہ ہوگا اور عمل کے وقت اس کا خدا ہوگا تیسرا اور کوئی نہیں ہوگا. اعمال میں وزن کب آئے گا؟ جب یہ ہو اور اس کا تیسرا کوئی نہ ہو. اس اعمال کے اندر کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ سارے حاجی بیٹھے ہو عمرے والے تو ڈھیر سارے بیٹھے ہو. یہ عرفات سے مزدلفہ آئے نا. عرفات سے پہلے ہاتھ کھڑے کرو کتنے ہو حاجی اور عمرے والے یا سارے ٹریکٹر والے ہو؟ اچھا اکثر جگہ ٹریکٹر والے ہوتے ہیں. عرفات سے مزدلفہ آئے دائیں ہاتھ پر پہاڑ کے اندر کھدائی کر کے بی بی زبیدہ کی نہر بنائی گئی ہے کہ نہیں؟ بولو
بنائی گئی ہے، آج بھی موجود ہے، اس کا نشان موجود ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے بی بی زبیدہ نے کیا کھدوائی؟ اچھا اس وقت مشینیں نہیں تھی، وادی حنین سے یہ مینا تک 35 پرانے فرسخ، آج کے کلومیٹر، نکے نکے کلومیٹر، پرانے میل فرسخ 35 وادی حنین سے یہ آئی۔ اور کھدائی کس سے کی؟ کہی، وہولا، کوہاڑی، یہ مشینہ مشونہ کوئی نہ، اس وقت ہی مشینیں کچھ بھی نہیں تھا۔ 35 کلومیٹر، 35 فرسخ، 35 پرانے میل، اور پہاڑ کو کھود کر نہر بنوائی بی بی زبیدہ نے۔ کس کے لیے؟ محمد کی امت کے حاجیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ توجہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب سے بنور اللہ مرقدہ نے، بڑے بڑے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ جب بی بی زبیدہ کا انتقال ہوا، اہل سنت والجماعت ہمارے علماء بیٹھے ہیں، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب حکم نہیں ہوتا، تائید ہوتی کسی مسئلے کی۔ کسی نیک آدمی نے خواب دیکھا بی بی زبیدہ کو، پوچھا زبیدہ تو دنیا سے فوت ہو گئی ہے، جب اللہ کے پاس گئی تو اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ سوال کیا اور ساتھ ہی اپنی طرف سے جواب دے دیا، بس تجھے تو اللہ نے بخش دیا ہوگا۔ سوال بھی کیا اور ساتھ ہی جواب بھی، مگر تجھے تو اللہ نے بخش دیا ہوگا، تو نے نہر جو بنوائی ہے محمد کے حاجیوں کے لیے، عمرے والوں کے لیے۔ بی بی زبیدہ نے خواب کے اندر بتایا، نانا میرے رب کی دربار بڑی شان والی ہے۔ تو ساتھ گنت نہیں تے زور لایا ہوئے نا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بی بی زبیدہ کہتی ہے جب اللہ کی دربار میں پیش ہوئی، میرے اللہ نے پہلا سوال کیا، زبیدہ وہ تجھے بادشاہت دی، تجھے نعمت دی، تجھے زندگی دی، تجھے انعامات دیے، اب آ گئی ہے تو فوت ہو کر میرے پاس، یہ تو بتا تو میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ گنتی یا وزن؟ بولو گنتی یا وزن؟ وزن، وزن۔ بی بی زبیدہ نے خواب کے اندر بتایا کہ میں نے تو دیر نہیں لگائی، میں نے کہا اللہ سے نہر لے کر آئی ہوں۔ میں کیا لے کر آئی ہوں؟ واقعی عبادت تو تھی، نیکی تو تھی، بہت بڑی نیکی تھی۔ اللہ نے فرمایا رکھ نہر کو ایک پاسے، نہر کو رکھ ایک طرف، حکومت کا پیسہ تھا تو نے نہر کھدوائی ہے، اگر حکومت کا پیسہ نہ ہوتا تو نہر کائیں نہیں بڑھ دی، بڑھیا۔ اس کو رکھ ایک طرف، رکھ اس کو ایک طرف، پہلے یہ بتا تو میرے لیے کیا لے کر آئی؟ کچھ ہمیں نہیں آئی۔ آئیے تو قیامت کے دن گنتری ہو رہی ہے یا وزن؟ بولو بولو۔ بی بی زبیدہ کہتی ہے خواب کے اندر بتا رہی ہے، تائید ہے، حکم الہی نہیں، توجہ فرماتی ہے میری آنکھیں جھک گئی، میری گردن جھک گئی، میرے پاس تو سب سے بڑی نیکی یہی تھی جو اللہ نے اٹھوا کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ ہون دس میرے واسطے کیا لے کے آئی ہیں؟ بی بی زبیدہ کہ میں تو بالکل، میری تو زبانی گنگ ہو گئی، میں تو چپ ہو گئی ہوں۔ اللہ سونے کو ترس ہے، فرمائے زبیدہ گھبرانا، تیری ہک نیکی میں کو پسند آئی ہے، میں تیرے واسطے جنت حلال فرما دی تھی۔ نہر کو ترک ایک پاسے، اللہ سیوں کیڑی نیکی نسبت چاہ۔ اللہ سونے فرمائے زبیدہ تو ہکنی بکھی ترسی آئی ہے، حکومت دے کم کو لو تھکی تروٹی، جلے اپنی گھر دی حویلی دی وچ وڑی ہیں تو تے بے تکلف جو ہمیں تے تائیں خادمہ کو آکے جلدی جلدی دسترخوان لے آ، میں کو بھوک راڑھی لگی ہوئی ہے، تو بے تکلف تھی کہ اپنے گھر دے اندر تائیں سر تو دوپٹہ اتار لی تے یا اتر گئے تے، چونکہ پردے دا مسئلہ تا ہی کونا، جو گھر دے اندر بیٹھی ہیں اپنی حویلی کو، غیر بندہ تا ہی کوئی نہ، بس تو بہ گئی آرام نال، بے سکون تھی کہ اور بڑے اطمینان نال، انہیں جناب دسترخوان لے آیا، روٹی تیرے سامنے رکھی ہے، تیرا دوپٹہ اتریا پہ، توجہ فرما، اللہ واسطے توجہ فرما۔ جب روٹی آئی زبیدہ تائیں بخ دی شدت دے اندر گراہ تروڑے، لقمہ تروڑے، لقمہ تروڑ کے تو کہیں دے قریب گھن گئی اپنے منہ دے قریب، دوپٹہ اتریا پائے، بے تکلف تھی کے بیٹھی ہے زبیدہ۔ جب تو لقمہ منہ کے قریب لے گئی، ابھی منہ میں نہیں ڈالا تھا،
کہ کلیار صاحب کی مسجد سے آواز آئی اللہ، کہو زبان کو تالوں کے ساتھ پورا. دیکھو آپ ایسے لگاتے اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں ہے، پوری زبان لگا. صدر وزیر کے نام کا احترام ہے، پیدا کرنے والے کا احترام نہیں ہے. اللہ 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 اکبر. ادھر دیکھو میری طرف سارے. بی بی زبیدہ اللہ فرمانے، زبیدہ جب مسجد کے سپیکر سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو نے کہا ہائے 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 ہائے، اللہ کا نام ہے اور میں ننگے سر، اللہ کا نام ہے اور میں ادھر تو ننگے سر نمازہ گھڑے پڑھ دے. ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار، ننگے سر نماز پڑھتے. اور حدیث میں ہے وَالسَّاجِدُ اِذَا يَسْجُدُ بَيْنَ قَدَمَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. سجدہ کرنے والے مرد اور خاتون جب تم سجدہ کرتے ہو، انج نہ سمجھو کہ میں جائے نماز پر سجدہ کر رہا ہوں، میں صف پر کر رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے رب کے الفاظ ہیں وَالسَّاجِدُ يَسْجُدُ بَيْنَ قَدَمَيِ اللَّهِ. سجدہ کرنے والے جب متھا اور پیشانی مصلی پر ٹکایا کر، یوں سمجھا کر میں خدا کے رحمت کے قدموں کے اندر پڑا ہوا ہوں. استاد سامنے آوے شاگرد کپڑا پا گندے سر سے، ہے میں کہ نہیں؟ پیر سامنے آوے مرید کپڑا پا گندے. تو ایرا بدبخت ہے کہ رب دی دربار کے اندر ننگے سر نماز. انگریز کی پیداوار بی بی زبیدہ اللہ فرما رہے، زبیدہ تجھے میرے نام کا حیا آ گیا. تو نے کہا ہائے ہائے اللہ کا نام اور میں ننگے سر. زبیدہ حق تو یہ تھا کہ بھوک کی شدت کو جڑا لقمہ تیرے کس دے قریبا، تو لقمے کو منہ میں ڈالے ہاں، پھر دوپٹہ اٹھا کے تو اپنے سر پر رکھے ہاں. وپار دا تقاضا تیو ہاں. لیکن زبیدہ تے نے اپنی بھوک کو قربان کر دیا میرے نام کا احترام کرتے ہوئے. تو نے لقمہ دوبارہ واپس دسترخوان پر رکھا، پہلے دوپٹہ ٹھیک کیا، ہائے ہائے میرے خدا کا نام ہے او میں ننگے سر. روٹی کو قربان کر دیا، لقمے کو واپس کر دیا، رب کے نام کا احترام کیا ہے. زبیدہ اس وقت یا تو تھی یا میں تھا، اس وقت یا تو تھی یا یہ تیرے عمل کے اندر گنتری نہیں تھی، کیا تھا؟ وزن تھا. جا زبیدہ میں نے تیرے لیے جنت کو حلال فرما دیا. بولو قیامت کے دن اعمال کی گنتی یا وزن؟ آخری بات، آخری کہو زبان حال سے کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی تفسیر روح المعانی کا حوالہ دیتا ہوں. میں عاشق ہوں تفسیر روح المعانی کا. جب میں نے علامہ کرخی رحمت اللہ علیہ کی دربار کو دیکھا، دربار بغداد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی، جب قبرستان میں داخل ہوا تو پہلی قبر حضرت محمود آلوسی بغدادی کی تھی. میرے منہ سے نکلا اللہ کہ علامہ محمود آلوسی بغدادی کی قبر کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک فرشتے نے اعتراض کیا. اللہ سیاں توجہ میں مختصر کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ ابراہیم، پڑھو چاہ لا الہ الا اللہ ابراہیم. اللہ سیاں ادھر دیکھو، اللہ سیاں آپ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، کلمے کا حصہ بھی بنا دیا، کیا ابراہیم نے بھی خلیل ہونے کا حق ادا کیا؟ نہیں سمجھے بھیا. اللہ سیاں آپ نے تو ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل. کیا سونے ابراہیم پیغمبر نے بھی خلیل ہونے کا، دوستی کا حق؟ اللہ سیاں فرمائے میرے کو لو کیا پوچھ دے، من کے امتحان چاگھیں کہندے کو لو سونے ابراہیم کو لو. فرمایا جاء ملکن بصورت بشر، اللہ نے مہلت دی، فرشتہ انسانی شکل دے اندر آ گئے. کہندے کو لو سیدنا ابراہیم خلیل. ابراہیم خلیل کو تو نہیں پتا کہ فرشتہ ہے تو انسانی شکل ہی چاہے بیٹھے، سارا کارڈ تو اوپر سے چل رہا ہے. ابراہیم خلیل اپنے انداز میں بیٹھے ہیں. وہ فرشتہ آیا، فرشتہ گناہوں سے صاف ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، پاک ہے، معصوم ہے.
بھلے جو پاک ہو، معصوم ہو اور گناہوں سے صاف ہو، اس کی زبان میں مٹھاس کتنا ہوگا؟ وہ بولو امام صاحب اللہ اکبر کہے کتنا سکون آتا ہے۔ فرشتہ جب آیا اس نے سیدنا ابراہیم خلیل کے سامنے آ کر کہا اللہ اللہ، سارے بولو زبان اللہ اللہ اللہ۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل نے اللہ سونے کا نام پاک فرشتے کی زبان سے سنا، اس میں شیرینی، اس میں مٹھاس، اس میں ماکھی، اس میں لذت اتنی تھی، ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے۔ پھر کہا قل مرتن ثانیہ، فرشتے کو کہا، اس آدمی کو کہا مہربانی کر ایک دفعہ اور سونے رب دا نام لے۔ اس نے ایک دفعہ اللہ کیا کہا؟ اب ابراہیم علیہ السلام جب مست ہوئے، مٹھاس ہوا، شیرینی ہوئی، لذت آئی، تو کیا کہا اس کو میاں؟ قل مرتن ثانیہ، ایک دفعہ اور نہ لے لے اللہ سونے رہا۔ اگو فرشتہ جوڑ دا پترا ہوتا امتحان واسطے آئے بیٹھانا، وہاں کہ لا اقول مجانا، لا اقول مجانا، بھائی سونا میں ان مفت ناک سا میں مڈی گنزا معاوضہ، وہ یار مہربانی کر ایک دفعہ اللہ کا نام لے، لا اقول مجانا، میں مفت نہیں لوں گا۔ ادھر دیکھ سورہ ابراہیم خلیل ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا لاکا مالی کلہو، تجھے میں خدا کا نام دیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل کے جتنے اونٹ، جتنی گائے، جتنی بکریاں، جتنی بھینسیں، میری جتنی جائیداد ہے لے لے، ایک دفعہ اللہ کا نام اور لے لے۔ لاکا مالی کلہو، میرا جتنا مال ہے لے جا، اللہ کا نام ایک دفعہ اور لے۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ، کہو زور سے، اللہ 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 اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری دفعہ سنا تو لذت اور زیادہ ہو گئی، ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو اور زیادہ ہو گئی۔ اب سیدنا ابراہیم نے کہا قل مرتن ثالثہ، وہ آمن والے بندے آ بس مہربانی کر ایک تیسری دفعہ بھی رب دا نام لے لے۔ اس نے کہا لا اقول مجانا، میں اللہ کا نام مفت نہیں لیتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل کے پاس جتنی جائیداد تھی دے دی، اب بڑے پریشان میں اللہ کا نام بھی سننا چاہتا ہوں، میرے پاس جائیداد بھی نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین کی محبت نے جوش مارا۔ سیدنا ابراہیم خلیل کہتے ہیں وَلَكِ اولادی کلہو، مہربانی کر میری جتنی اولاد ہے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ کا نام ایک دفعہ اور لے لے۔ انسان کے پاس دو ہی چیزیں نا، مال اور جائیداد اور اولاد۔ کہتے ہیں میری اولاد ساری لے جا، اللہ کا نام ایک دفعہ اور لے۔ جو تیری میٹھی زبان سے خدا کا نام میرے اندر لذت اور کیف اور ایک کیف کی حیثیت میرے اندر حاصل کر گیا۔ جب اس فرشتے نے اولاد لے کر، یہ تو ایک بات تھی، امتحان تھا، اس نے جب تیسری مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، اللہ کی قسم پھر فرشتہ کہتا ہے ربا میری مجال ہے، اگر تو نے خلیل ہونے کا اعزاز دیا تو سیدنا ابراہیم خلیل نے بھی خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا، خلیل ہونے کا، دوست ہونے کا۔ بولو بولو اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ اس دل میں کون ہو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا نام ضرب لے کر کہے مجھے کبریائی کی قسم ہے انا جلیس من ذکرنی، تو میرا نام تو لے میں رحمت سمیت تیری مجلس کے اندر آ جاتا۔ بولو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ بلند آواز سے ضرب لا کر حکیم چغتائی بھی کہتا ہے، یہ قاری حضرات بھی بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم صبح صبح نہار منہ، صبح صبح نہار منہ، فجر کی نماز سے پہلے
خالی منہ اٹھ کر اگر تو اللہ اللہ کی ضرب لگا اپنے دل پر، اللہ الف ہے، لام ہے، ہا لاہور والی، یہ ادائیگی دل سے ہو رہی ہے۔ جب تو خالی پیٹ اللہ کا نام لے گا، حکیم بھی کہتے ہیں، سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردی کے بزرگ بھی کہتے ہیں، اللہ کی قسم تیرے دل کے بندوال بھی اللہ کے نام کی ضرب سے کھل جائیں گے۔ بولو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے ساتھ دوستی بھی نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کس نے دیا اور نماز کون پڑھتے ہیں؟ بولو قرآن کس نے دیا، نماز کون پڑھتے ہیں؟ بولو ہم۔ نماز کون پڑھتے ہیں؟ ہم۔ قرآن کس نے دیا، نماز کون پڑھتے ہیں؟ میں ایک سوال کروں، بات میری ختم ہو گئی، ناراض نہ ہونا، حضرت سے اس کا جواب پوچھنا۔ اللہ قرآن بھیج رہے ہیں ہمارے اوپر نبی کے ذریعے، قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا، بھیجا کس نے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ جتنے بیٹھے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغ پر میں دستک گھنٹی دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کس نے دیا؟ ہمیں دیا نبی کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے خدا نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے؟ آتا ہے ترجمہ؟ علماء قراء کے علاوہ آتا ہے؟ دیا کس نے؟ لیا ہم نے۔ پتہ ہے خدا کیا کہہ رہا؟ اور ہونا چاہیے پتہ کہ نہیں؟ بولو ہونا چاہیے۔ اچھا اگلی بات، نماز کون پڑھتے ہیں؟ ہم۔ نماز کون پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ اللہ واسطے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو جو نماز تم پڑھتے ہو تمہیں پہ پتہ ہے تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو؟ ترجمہ آتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک کا ترجمہ آتا ہے؟ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ آتا ہے؟ سبحان ربی العالی کا ترجمہ آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ آتا ہے؟ ظالمہ تو کہاں جا رہا ہے؟ رب نے قرآن بھیجا، تجھے نہیں پتا، تو نے نماز پڑھی، تجھے نہیں پتا کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا رب کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک کمزوری ہے، بولو ہے؟ سب کے اندر ہے؟ بولو ہاتھ کھڑے کرو، کس کے اندر یہ کمزوری ہے؟ سب کے اندر ہے۔ یہ کمزوری رہے یا ختم ہو جائے؟ یہ تب ختم ہوگی، علماء نے دراست دینیہ شروع کیا ہے۔ میں ابھی 15 دن کا کورس پڑھا کر کل ہی اس کا انعام دے کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، ادھر دیکھو، ہمارے سریکی کے اندر عورتیں جب دعا دیتی ہیں تو یوں پلو اٹھا اٹھا کر دعا دیتی ہیں۔ میں نے 15 دن کا اعلان کیا تھا، میں نے 19 دن پڑھایا ہے۔ 40-50 سالہ عورتیں رو رو کر پلو اٹھا کر دعا دے رہی ہیں، استاد 40 سال ہو گیا میں سبحانک اللہم کا معنی نہیں آتا، 40 سال ہو گئے درود پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، ہمیں درود کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تو نے 15 دنوں کے اندر میں نے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک ہر لفظ کو زبانی بھی یاد کروایا، ترجمہ بھی بتایا، والناس سے لے کر ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کو القاریہ تک ترجمہ و تفسیر شان نزول بتایا۔ اللہ کی قسم جب میں نے کل پرچہ دیکھا میرا قلم 100 سے اوپر جاتا تھا، 100 پر نہیں رکتا تھا۔ انہوں نے یاد کرنے کا ایسا حق ادا کیا۔ علماء نے دراست دینیہ رکھا ہے 2 سالہ، پڑھیں گے، حصہ ملائیں گے۔ نبی سے نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا نفل، مستحب یا فرض؟ کون سا علم؟ کون سا علم؟ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، پڑھنا چاہیے۔ نبی کا فرمان سچ ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ اور آپ نے نہیں پڑھا۔ نماز کا فرض نہ پڑھنے والا مجرم ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، فرض کو چھوڑنے والا مجرم ہے، تو حلال حرام کی حد تک علم نہ پڑھنے والا بھی مجرم ہے۔ اس جرم کو ختم کریں گے؟ بولو 2 سالہ دراست دینیہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ فجر کو دکان کھولو، کھیتی کے میدان میں جاؤ، دفتر کے اندر جاؤ، مغرب تک قائد اعظم کماؤ، مغرب کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ۔ 2 سال کے اندر تمہیں اس فریضے کی انشاءاللہ سبکدوش ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی، آپ تیار ہیں دراست دینیہ کے لیے؟ سمجھ کا ہی نہیں آیا، میں تیار ہیں؟
کون کون تیار ہے دراست دینیہ کے لیے 2 سالہ کورس مغرب سے عشاء تک سارا دن اپنا کام کرو اونچا ہاتھ کھڑا کرو کون کون تیار ہے مولانا یہ پوری کلاس تیار ہو گئی اللہ سبحانہ ہوا تعالی عمل کی جی ماشاءاللہ بھلا دوبارہ ہاتھ کھڑا کرو مسیح ہی بیٹھے لو مولانا پوری کلاس تیار ہو گئی نام لکھواؤ ٹیلی فون نمبر دو سارا دن اپنے قائد اعظم کٹھے کرو جیبہ بھرو تے مغرب ویلے ساڑھے کو آ جاؤ کس ویلے اچھا مار کا بھئی گال دسا تو آگوں بھئی مغرب ویلے تا زالی روٹی نہیں لیں دی تو آگوں نہیں دی ساکو نہیں دی مغرب کے وقت بیوی بھی روٹی نہیں دیتی وہ بھی کب جا کر دیتی ہے عشاء کے قریب تو آ جاؤ نا پھر 2 سالوں میں اور 2 سال کے اندر بھی 8 مہینے پورا 12 مہینے نہیں ہے جب مکمل کر لو گے سند ملے گی اللہ کی قسم قیامت کے دن محمد کے سامنے سرخر ہو کر جاؤ گے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لیا باتیں زیادہ تھیں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں مولوی صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک چلے جاؤ لیکن جڑا مفتی فرات ہے میں تو سے جو چلے آتے ہوں کو 20 فون کی تن استاد جی 2 بجے بریک مرائے استاد جی 2 بجے بریک مرائے اگر میں نے زیادہ ٹائم لیا تو آپ مجھے معاف کر دیں کہیں ہم نے معاف کیا کہیں آپ نے معاف کیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آپ کے سامنے انتہائی قیمتی خطاب فرما رہے تھے استاذ العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمن صاحب توسوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آپ نے بیان سنا اور انتہائی قیمتی بیان تھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ہمارے علاقہ کی عظیم شخصیت استاذ العلماء بیٹھے تشریف رکھیں ابھی سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا تشریف رکھیں سارے حضرات بچوں کی دستار بندی ہوگی مدرسے کا مختصر تعارف ہوگا اور انشاءاللہ ٹائم بڑا ہے ابھی آپ تشریف رکھیں سر کوئی حضرات کھڑنا ہو اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ہماری استاد محترم استاذ العلماء پیر طریقت حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں ہم تمام حضرات کو علماء کرام اور عوام جتنی آج کے پروگرام میں شریک ہوئی ہے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مدرسے کا مختصر تعارف آپ نے عظمت قرآن پہ بیان سنا ہے تقریباً بات تو ساری سمجھ آ گئی ہوگی لیکن آپ جس ادارے میں آئے ہیں اور اتنی آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اتنا قیمتی بیان سنا ہے تو کچھ نہ کچھ مدرسے کا تعارف بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ جس مدرسے کی ہم سال بھر خدمت کرتے ہیں وہ مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے مدرسے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت طلباء و طالبات بچے اور بچیاں دونوں یہاں پر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 328 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے اور بچیوں کی تعداد جو مدرسے میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 328 ہے اور اب تک درجہ حفظ سے فارغ ہونے والے بچے اور بچیاں ان کی تعداد 415 ہے واہ سبحان اللہ جب سے مدرسہ شروع ہوا ہے اور اب تک الحمدللہ جتنے بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ مکمل کر کے یہاں سے گئے ہیں ان کی تعداد 415 ہے اللہ اس سال فارغ ہونے والے طلباء و طالبات 47 ہیں جو اس ایک سال کے اندر جو فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 47 ہے اس سال درجہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلبات 13 ہیں اور اس سال درجہ حفظ سے فارغ ہونے والی طالبات 3 ہیں 3 بچیوں نے بھی قرآن حفظ کیا ہے اور اسی طرح اس سال درجہ ناظرہ سے فارغ ہونے والی طالبات جن بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے ان کی تعداد 22 ہے 22 سبحان اللہ دراسات دینیہ میں جن بچوں نے کورس مکمل کیا ہے ان کی تعداد 2 ہے یہ تعداد بڑھاؤ بھی آپ نے ہاتھ کھڑے کیے جس کا میں نے گزارش کی ہے کہ مغرب کے بعد آ جاؤ رابطہ کر لو یہ تعلیم فرض ہے اور حلال حرام کی حد تک پاکی پلیدی کی حد تک قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اور سوکھی کر کے آپ کو پڑھائیں گے جس کے یہ کہہ رہے ہیں 2 ہیں 2 نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ آپ سارے تیار ہیں نا ہاں جی دراسات دینیہ سے فارغ ہونے والی 2 طالبات ہیں اور 4 طالبات ہیں 2 طلباء ہیں ماشاءاللہ اس وقت مدرسے کے اندر جو عملہ خدمت کر رہا ہے استاد پڑھا رہے ہیں باورچی ہے دیگر احباب جو مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تعداد 26 ہے اللہ
ایک گاؤں کے اندر آپ خود اندازہ کریں کہ اتنے یہ وہاں خدمت پڑھانے پڑھنے میں مصروف ہیں اتنے حضرات، سبحان اللہ، جن حضرات کا 3 ٹائم کا کھانا مدرسہ دے رہا ہے، صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کو کھانا اور رات کو کھانا۔ ان طلباء کی تعداد 156 ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیہات میں دیہات کے اندر 156 طالبات کا کھانا صبح دوپہر شام کا مدرسہ دے رہا ہے۔ قبول فرمائے۔ ماہانہ خرچہ اس وقت مدرسے کا تقریباً 7 لاکھ روپے ہے، اللہ، اور مدرسہ کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں۔ طالبات کا شعبہ ہے، طالبات کے لیے درجہ کتب دراسات دینیہ، بچیوں کو مکمل کورس بھی 6 سالہ کرایا جا رہا ہے اور دراسات دینیہ بھی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ درس نظامی 6 سالہ کورس، درجہ حفظ و ناظرہ اور مڈل تک سکول کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، یہ طالبات ہیں۔ اور کپڑوں کی سلائی سکھانے کا انتظام بھی ہے۔ ماشاءاللہ، جو طالبات یہاں پڑھ رہی ہیں، واہ، مدرسے کے اندر جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو کپڑوں کی سلائی بھی سکھائی جا رہی ہے۔ اور شعبہ طلبہ درجہ حفظ ناظرہ میں 5 کلاسیں اللہ، اور شعبہ کتب اور مڈل تک سکول کی تعلیم جاری ہے۔ انشاءاللہ ان قریب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کتنی بڑی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے سامنے، آپ حضرات جتنے آئے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ دل خوش ہوگا۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا کام مکمل ہو جائے، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ مدرسے کے اندر سکول کا انتظام بھی انشاءاللہ دین کے تعلیم کے ساتھ ساتھ سکول کا انتظام بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میٹرک تک سکول کی تعلیم کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ خواہشمند حضرات داخلہ کی رابطہ کریں۔ تعاون کی صورتیں زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرانہ، عشر اور طلباء کے خورد و نوش کے لیے مختلف اجناس مثلاً گندم، آٹا، چاول، دالیں، گوشت، سبزیاں، پیاز، گھی، چینی اور مسالہ جات اور لکڑی وغیرہ سے مدرسے کا تعاون کیا جا سکتا ہے اور بہترین صدقہ جاری ہے۔ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدرسے کے اندر جو بیعت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ہمارے استاد مولانا بشیر احمد کلیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد اور ہر بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد مدرسے کے اندر جو ہے ذکر بھی کراتے ہیں اور بیان بھی ہوتا ہے۔ تو ان مجلسوں کے اندر اصلاحی بیان ہوتا ہے، ان میں بھی آپ حضرات شرکت فرمایا کریں۔ اور جن حضرات نے بیعت ہونا ہو، جمعے کا مجھے ساتھی مل رہے تھے کہ ہم نے بیعت کرنی ہے، تو جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے استاد مولانا بشیر احمد کلیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ٹائم نکالیں گے تو مسجد میں ہی ساتھی جمع ہوں، جن نے بیعت ہونا ہو بیعت ہو لیں۔ وہ طلباء کرام جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، دستار بندی ہوگی، وہ ادھر تشریف لائیں سارے ذرا۔ جلدی جلدی پہلے حافظ محمد سلیمان بن مختار الہی بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھیں گے۔ استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمان صاحب تونسوی، حافظ محمد ثاقب بن نصیر احمد، حافظ محمد احمد بن شہزاد، حافظ محمد وسیم بن فیاض احمد، حافظ محمد وسیم بن فیاض احمد، حافظ علی حیدر بن محمد اکبر دودا، حافظ محمد سانول بن محمد عمران ٹانگو والی، حافظ محمد عبداللہ ولد محمد یعقوب موزم آباد، حافظ علی حیدر بن مظہر حسین ٹانگو والی، حافظ علی حسنین افضل بن محمد افضل ٹانگو والی، حافظ محمد حسن بن محمد حسنین مظفر گڑھ، حافظ احمد بلال بن عبد القادر 75 چک، حافظ محمد عرفان بن ملازم خان 32 شمالی، حافظ محمد عبداللہ بن محمد یوسف 33 شمالی۔ 2 طلباء جنہوں نے دراسات مکمل کیا ہے وہ بھی اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ محمد حمزہ بلوال سے اس بچے جو انہوں نے دراسات مکمل کیے۔ محمد عادل بن ذوالفقار احمد اجنالہ، یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے اس سال قرآن کریم مدرسے سے حفظ مکمل کیا ہے اور دراسات دینیہ مکمل کیا ہے۔